ہدیہ درود و سلام نچھاور کرنے کے بعد آج خطبہ جمعہ میں ہم نے سورۃ اللہب، جسے سورۃ المسد بھی کہا جاتا، اس کی تلاوت اور سماعت کا اعزاز حاصل کیا۔ مفسرین کرام نے ذکر فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اہل مکہ کو وادی بطحا میں کوہ صفا کے دامن میں جمع فرمایا اور سارے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے قریش اعلان کر دو، کہہ دو، اقرار کر لو، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دو، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو اسی مجمع میں ابو لہب آپ کا سگا چچا بھی تھا، اور ایسا بدبخت تھا کہ سارے اہل مکہ نے حضور کا یہ اعلان سنا، آپ کی کردار کی عظمت کی گواہی سب نے بیک زبان دی۔ حضور کے اس اعلان کو سارے مجمع نے سنا، قبول نہیں کیا، لیکن کسی کو زبان درازی کی ہمت بھی نہیں ہوئی، کسی کو توہین اور گستاخی کی جرت بھی نہیں ہوئی۔ یہ لعنت ابو لہب کا مقدر تھی۔ اس بدبخت نے سارے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ، جس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تباہ ہو جائیں، کہ آپ نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا۔ بھرے مجمع میں کھلم کھلا سگا چچا، اس کا یہ جملہ قلب محمد پر ایک تیر کی طرح پیوست ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ، بے حد دکھ ہوا، قلب منور کو شدید رنج ہوا۔ اور پھر سورہ لہب گواہ ہے کہ ناموس رسالت کی عظمت کیا ہے۔ سورہ لہب کا ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ اور ایک ایک آیت یہ قیامت تک کے لیے کھلم کھلا اعلان ہے کہ جو ناموس محمد پہ انگلی اٹھائے گا، جو ناموس مصطفیٰ کے بارے میں زبان درازی کرے گا اور جو توہین رسالت کا مرتکب ہوگا، وہ اللہ کے غضب کا حقدار۔ پھر اللہ کا غیظ حرکت میں آتا ہے، پھر جلال الہی حرکت میں آتا ہے، اور پھر قرآن تبت یدا ابی لہب وتب کا اعلان فرما دیتا۔ مفسرین فرماتے ہیں بڑی حیرت کی بات ہے کہ سورہ لہب یہ قرآن حکیم کی ابتدائی صورتوں میں سے، بالکل جو آغاز دعوت محمدی میں جو صورتیں اتاری گئیں یہ ان میں سے، اور جس جلال کا، جس غیظ و غضب کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے، شاید وہ پورے قرآن میں آپ کو کہیں نظر نہ آئے۔ اگرچہ جہاں بھی ناموس رسالت پہ حرف اٹھانے کی کوشش کی گئی، کسی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو طعنہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور کے لیے جو بھی جس طرح بھی ایذا رسانی کا باعث بنا، قرآن نے کھلا اعلان کیا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کی ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی۔ عاص بن وائل بہت بڑا مکہ کا سردار تھا، بڑا رئیس تھا، بڑا دولت مند تھا، بڑا با اختیار تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کی وفات پر اس بدبخت نے جب ابتر کا کلمہ حضور کی شان میں جو ہے وہ استعمال کرنے کی ناپاک جسارت کی، اللہ پاک نے سورہ کوثر نازل فرما دی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر سے نواز دیا، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز ادا کرتے رہیے، قربانیاں پیش کرتے رہیے، ان شانئک ھو الابتر۔ جو کلمہ عاص بن وائل نے
اللہ کے رسول کے لیے استعمال کرنے کی جسارت کی تھی خالق کائنات نے، مالک کائنات نے، رب الارضین والسماوات نے، وہ ذات جو ارحم الراحمین ہے۔ لیکن یاد رہے وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ ذو انتقام بھی ہے، وہ المنتقم بھی ہے۔ اور خاص طور پر جب اس کے محبوبوں کی بات آ جائے، اللہ کے کسی محبوب بندے کی گستاخی اور توہین جتنا یہ اللہ کے جلال کو جو ہے وہ ابھارتی ہے، اتنا کوئی چیز نہیں ابھارتی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے، بہت سی آیتیں، بہت سی صورتیں، بہت سی احادیث پڑھیں گے، اور اللہ والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جملے میں سارا نچوڑ بتا دیا کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اللہ پاک کسی قوم کو لعنت میں مبتلا نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ پاک کا غیظ و غضب حرکت میں نہیں آتا تا دل صاحب دل ناید بدرد، جب تک اللہ کے کسی محبوب کا دل دکھایا نہیں جاتا اللہ کے غضب کو حرکت نہیں ہوتی، اور جب اللہ کے کسی محبوب کا دل دکھتا ہے تو پھر غضب الہی حرکت میں آ جایا کرتا۔ ہاں فیصلے اس کے ہیں، حکمتیں اس کی ہیں، وقت اس کے قبضے میں ہے، کس شریر کو، کس جسارت کرنے والے کو، کس توہین کے مرتکب کو کب نمونہ عبرت بنانا ہے، یہ فیصلے اللہ کے، یہ فعال لما یرید کی شان ہے۔ لیکن قرآن میں کھول کھول کے بتایا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ناپاک جسارت کی، اللہ پاک نے اسے نمونہ عبرت بنا دیا۔ آغاز دعوت ہے ابھی بالکل، قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے، قرآن رسالت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن آخرت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، قرآن امور دنیاوی اور اخروی کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ابتدائے دعوت میں یہ سورت، پوری سورت پڑھ لیجئے، سورہ لہب، کوئی ظاہری طور پر توحید کا پیغام سورت میں دکھائی نہیں دیتا، کوئی شرعی مسئلہ ظاہری طور پر اس کے الفاظ اور کلمات میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ بتایا کیا گیا ہے، تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ساری کی ساری ہدایت وہ وابستہ کر دی گئی ہے وجود محمد کے ساتھ، وہ وابستہ کر دی گئی ہے ذات مصطفیٰ کے ساتھ۔ جب تک ذات مصطفیٰ سے تعلق ادب والا نہیں ہوگا، احترام والا نہیں ہوگا، ایمان والا نہیں ہوگا، تب تک ہدایت نصیب ہی نہیں ہو سکے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، بدبخت ابو لہب نے ایک بار کہا تھا، اللہ نے پہلی آیت میں 2 بار کہہ دیا۔ ابو لہب کہہ کر ذلیل و رسوا ہو کر دنیا سے دفع ہو گیا، دھرتی زمین اس کے ناپاک وجود سے پاک ہو گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شان عطا فرما دی۔ آج ابو لہب کی اولاد کہاں ہے، اس کا خاندان کہاں ہے، اس کی ذریت اور نسل کہاں ہے، کسی کو خبر بھی نہیں ہے۔ اور جس محمد مصطفیٰ کے بارے میں اس بدبخت نے زبان درازی کی تھی، آج اس محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کے ترانے مشرق سے مغرب تک گونج رہے ہیں۔ آج شمال سے لے کر جنوب تک، ایشیا سے لے کر یورپ اور امریکہ تک، اس وقت خطہ زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے جہاں محمد الرسول اللہ کے نام پہ جان دینے والے موجود نہ ہوں۔ یا رسول اللہ، یا یہ قرآن کی صداقت کا کھلم کھلا اعتراف، اقرار اور اعلان ہے۔ 2 بار اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا ابو لہب اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ مفسرین فرماتے دونوں ہاتھ ٹوٹنے سے ایک تو مراد یہ ہے کہ یہ برباد ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، اور ایک معنی لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مراد ہے دنیا اور آخرت۔ فرمایا جس ناپاک زبان نے میرے محبوب کی شان میں گستاخی اور توہین کی ہے، اس کی دنیا بھی گئی اور اس کی آخرت بھی گئی۔ اس بد نصیب نے دونوں جہان اپنے ہاتھوں خاکستر کر ڈالے ہیں، اس نے اپنے دونوں جہانوں کو برباد کر ڈالا ہے۔ جس ناپاک زبان پہ میرے محبوب کے بارے میں گستاخی والا، توہین والا جملہ آیا، تبت یدا، برباد ہو جائیں، وہ تب، فرمایا ہو جائیں نہیں، وہ برباد ہو گئے۔ اور بعض فرماتے ہیں یہاں یدا سے مراد انسان کی ظاہری اور باطنی صلاحیتیں۔ انسان اپنی ظاہری آنکھ سے کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے اور کچھ حقیقتوں کو اپنی بصیرت سے پہچانتا ہے، اپنی عقل و فکر سے، اپنے شعور سے اور اپنی پنہا صلاحیتوں سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ابو لہب جیسا بد نصیب،
اور قیامت تک آنے والا ہر گستاخ رسول وہ ایسا بد نصیب ہے جس نے اپنے ظاہری اور باطنی دونوں صلاحیتوں کو ملیا میٹ کر ڈالا۔ نہ اس کا ظاہر حقیقت دیکھنے کا روادار ہے، نہ اس کے باطن کو نور حقیقت تک رسائی حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں ضائع کر ڈالیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، فرمایا نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئے گا۔ وما کسب سے مفسرین فرماتے ہیں اولاد بھی مراد لی گئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، فرمایا یہ تو ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو اپنے سر پہ ایندھن اکٹھا کر کے لایا کرتی تھی۔ اگر آپ غور کریں قرآن حکیم نے کئی کفار کی مذمت کی ہے، بہت سے مشرکین کی برائی بیان کی ہے، ان کے عقائد کی برائی بھی بیان کی ہے، ان کے برے اعمال کا ذکر بھی کیا، ان کے برے اخلاق کو بھی بیان کیا ہے، لیکن قرآن حکیم نے کہیں کسی کافر کی بیوی کا ذکر اس کے ساتھ نہیں کیا۔ اس دور میں بھی آج بھی کسی کے ساتھ ہماری مخالفت بھی ہو، بھلے دشمنی بھی ہو، کسی کے گھر کی خواتین کا ذکر شرفاء کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ آج بھی اسے اخلاق کے مطابق نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ اخلاقیات اور یہ ساری چیزیں یہ تب تک ہیں جب معاملہ ذاتیات کا ہو، کسی کے ذاتی اختلاف ہو، کسی کا مالی اختلاف ہو، کسی کا خاندانی اختلاف ہو، تو پھر یہ باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ بتایا کہ جہاں ناموس محمدی کی بات آئے گی، جہاں ناموس مصطفیٰ کی بات آئے گی، اور پھر وہ بدبخت جس کا ذکر کیا گیا ام جمیل جو امرائے ابو لہب تھی، اس بد نصیب کے دل میں بھی بغض مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا۔ وہ ایسی بد نصیب اور ایسی دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ تھی، کانٹے چن چن کے حضور کی راہ میں بچھایا کرتی۔ اور لکھا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی پتھر ہاتھ میں لے کے بھاگتی پھرتی تھی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو نعوذ باللہ میں آپ کو یہ پتھر دے ماروں۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ قرآن نے اعلان کر دیا فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بنی ہوئی رسی ہوگی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ اس کی جہنم کے انجام کو ذکر کیا گیا کہ آج جب یہ جہنم میں جائے گی، ابو لہب کی بیوی، اس کی گردن میں وہ مونج کی رسی ہوگی اور فرشتے اس رسی سے اور جہنم کے شدید ترین سزاؤں سے اسے عذاب دیں گے۔ کیا وجہ ہے قرآن حکیم نے اتنی سختی کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ، اس غیظ و غضب کے ساتھ ابو لہب اور ام جمیل کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہ یہ دونوں وہ بد نصیب تھے جن کی زبانیں رسول اللہ کے بارے میں بڑی دراز تھیں، جو حضور کی توہین کیا کرتے تھے، گستاخی کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مذمت کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور قیامت تک آنے والے ہر گستاخ رسول کا انجام اس صورت میں واضح طور پر اسے دکھا دیا گیا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، قادر و قیوم کی بارگاہ میں، اس قہار و جبار پروردگار کے ہاں ان زبانوں کا، ان جسموں اور ان وجودوں کا حشر کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو جس کی زبان حضور کی توہین میں کھلتی ہے، اللہ پاک کا صاف اعلان ہے اس کا انجام جہنم ہے۔ وہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا مقدر یہی بنے گا۔ ابو لہب زبان دراز بھی تھا اور حضور کو ہر حوالے سے اذیتیں دینے کی کوشش۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو شہزادیوں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کیا تھا۔ سگا چچا تھا، رشتے میں خاندان تھا، قریش کے قبیلے سے تعلق تھا۔ اللہ کے رسول نے دو شہزادیوں کا نکاح کر دیا۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا اور اس بدبخت نے حضور کی توہین کی، اللہ نے سورہ لہب نازل کی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نے بیٹوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تم کیسی اولاد ہو، تمہیں ماں باپ کی مذمت پہ غیرت نہیں آتی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت اتاری گئی ہے، وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، مجھے اور میری بیوی کو، تمہارے ماں اور باپ کو جہنم کی وہ سزائیں سنا رہے ہیں، اور تم اپنے نکاح میں ان کی بیٹیاں لے کے بیٹھے۔ فوراً انہیں طلاق دو۔ ان دونوں کے مجبور کرنے پہ عتبہ اور عتیبہ نے رسول اللہ کی شہزادیوں کو طلاق دی۔
سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں شہزادیوں کو طلاق کا صدمہ اس لیے سہنا پڑا کہ محمد الرسول اللہ پہ سورہ لہب نازل کی گئی تھی، سورہ لہب اتاری گئی تھی، اور اللہ کے رسول نے رب کا کلام پڑھ کے لوگوں کو سنایا تھا۔ اللہ کے رسول نے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے جہاں دیگر قربانیاں دی ہیں، جہاں دیگر صدمے جھیلے ہیں، جہاں دیگر اذیتیں سہی ہیں، قلب محمد نے 2 شہزادیوں کی طلاق کا صدمہ بھی سہا۔ اللہ کے رسول نے رب کا قرآن انسانیت تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، کائنات کی سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑی صداقت اور سب سے بڑی حقیقت کو فرد انسانی کے آخری فرد تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول نے 2 بیٹیوں کی طلاق کا صدمہ بھی سہا۔ اور بیٹیوں کی طلاق یہ کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ ماں باپ کے لیے یہ کیسی اذیت ہوتی ہے، یہ کیسی تکلیف ہوتی ہے، جسے بیٹی کے ماں باپ کے سوا شاید کوئی نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بتایا جا سکتا۔ اور پھر اللہ کے رسول کی شہزادیاں، جن کی عفت و طہارت، جن کے حسن و جمال، جن کے فضل و کمال، اور جن کی ذاتی، جن کی ظاہری اور باطنی خوبیاں کائنات میں کسی اور کے حصے میں آئی ہی نہیں، ان شہزادیوں کو طلاق بھی صرف اور صرف اسی وجہ سے۔ یہ ایسے بدبخت تھے، پھر اللہ پاک نے ان کی مذمت میں سورہ لہب نازل فرمائی اور بتا دیا کہ جس بدبخت کی وجہ سے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا انجام، اس کی سزا اور اس کا وبال کیا ہوا کرتا ہے۔ ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ غزوہ بدر میں ڈر کے نہیں گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش رہا، بدر کے لیے لوگوں کو، مشرکین مکہ کو ورغلا کے بھیجا، خود نہیں گیا۔ پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر ان کے مقابل گیا تو میں بچ نہیں سکوں گا۔ لیکن اس بد نصیب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جنہوں نے میدان بدر میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہے وہ وہاں کریں گے، اور جو اپنے گھر میں محصور ہو کے بیٹھا بھی رہے گا اللہ کی قدرت سے وہ پھر بھی بچ نہیں سکے گا۔ اس بدبخت کے جسم میں شدید قسم کی ایک بیماری، پھوڑا پھنسی جو ہے وہ پیدا ہوئی، جس سے بدبو آتی تھی، اور وہ چھوت کی بیماری تھی۔ اپنے سگے بیٹے جن سے رسول اللہ کی شہزادیوں کو طلاق دلوائی تھی، وہ بیٹے بھی قریب نہیں آتے، اسی بیماری کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، جسم سے بدبو آتی تھی، کوئی بیٹا تک اس کے قریب تک نہیں آیا۔ جب لوگوں نے بیٹوں کو لعنت ملامت کی کہ کیسی بری اولاد ہو، باپ کا جو ہے وہ جسم اور اس کی میت گھر میں پڑی ہے اور تم دفن تک نہیں کرتے، انہوں نے ایک غلام کو رقم دی، مجبور کیا، اس نے ایک بڑی لاٹھی لکڑی لے کے اس کے جسم کو دھکیل کے ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے پتھر ڈال دیے گئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، جو قرآن کا اعلان تھا دنیا والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ چند برسوں کے اندر اندر ابو لہب اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ اس کی بیوی کے بارے میں بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے گئی، گٹھا سر پہ رکھا ہوا تھا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، وہ گٹھا پیچھے پھینک دیا گیا، وہی جسے قرآن نے حبل من مسد فرمایا ہے، وہ کھجور کی بنی ہوئی رسی اس کی گلے میں پڑی، پیچھے گٹھا تھا، پھندا لگا اور اسی پھندے میں وہ مر گئی۔ اور بعض روایات میں کہ اس کا یہ انجام آخرت اور جہنم میں ہوگا۔ آج بھی بدقسمتی سے یہ توہین رسالت کی جو لہر ہے، اور جو ایسے بد نصیب ہیں وہ ہر زمانے میں رہے، ہر دور میں رہے ہیں، اور آج بھی ہندوستان کے جن بدبختوں نے یہ ملعون اور ناپاک جسارت کی ہے، سورہ لہب بتاتی ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان شانئک ھو الابتر، قرآن بتاتا ہے ایسا ہر بدبخت جو ہے وہ ناکام و نامراد اور ذلیل و رسوا ہو کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے سورہ حجر میں جو اعلان فرمایا، انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب آپ کا استہزاء کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، اے محبوب ہم اپنی قدرتوں کے ساتھ ان سے بدلہ لیں گے۔ اللہ کے رسول کے حین حیات، حضور کی ظاہری زندگی میں بھی ابو لہب اور دیگر مشرکین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی والی توہین آمیز باتیں بھی کرتے تھے اور شعر بھی کہتے تھے۔ جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے،
مشرکین نے دیکھا کہ اب یہ ہمارے قبضے سے ایک طرح سے نکل گئے ہیں، ان کی زبانیں اور دراز ہو گئیں، ان کی زبانوں کا زہر کچھ اور تیز ہو گیا، طرح طرح کے اشعار جو ہجویہ اشعار، عربی زبان میں جب شعر میں کسی کی مذمت اور برائی کی جاتی ہے اسے ہجو کہتے ہیں، ہجا کہا جاتا ہے اسے عربی میں۔ جب حضور کی سماعتوں تک ایسے زہریلے اشعار پہنچتے آپ کے دل کو دکھ ہوتا۔ اللہ کے رسول نے ایک بار صحابہ سے فرمایا کہ جن لوگوں کی تلواریں میرے دفاع میں جو ہے وہ نکلی ہوئی ہیں، ان کی زبانیں میرے دفاع میں کیوں نہیں کھلتی ہیں؟ حضور چاہتے تھے کہ ان گستاخانہ اور توہین آمیز اشعار کہنے والوں کو کوئی جواب بھی دے۔ یہ بڑے سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول کو گستاخی سے اذیت ہوتی ہے، اس زمانے کے گستاخوں سے بھی ہوتی تھی اور آج کے گستاخوں سے، اور اللہ کے رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی میری طرف سے جواب دے۔ یہ ہم پر قرض ہے، یہ امت پر قرض ہے، یہ اللہ کے رسول کے احسانات کا ایک معمولی سا ہم پر فرض ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی عزت و ناموس پہ کوئی ناپاک جسارت کرنے کی کوشش کرے تو ہم اپنی امکانی حد تک کم از کم اس کو کنڈیم ضرور کریں، اس کی مذمت ضرور کریں، اور کم از کم ہم اپنے رسول، اپنے حبیب، اپنے آقا و مولا کی نعت ضرور بیان کریں، حضور کی عظمت و شان کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون میری طرف سے انہیں جواب دے گا؟ حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے، عرض کی آنا لہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں جواب دوں گا۔ حضرت حسان عربوں کے مایہ ناز شاعر تھے۔ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں، کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ جب حضرت حسان کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا حسان آپ کیسے انہیں جواب دیں گے جبکہ میرا تعلق بھی خاندان قریش سے ہے؟ یعنی حضور نے پوچھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اشعار میں کوئی ایسی بات ہو جس کا جو ہے وہ رخ بجائے دشمنوں کے ہونے کے کہیں میرے خاندان کی طرف۔ حضرت حسان نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، حضور میں آپ کو ان سے الگ کر کے ان کی حجب کہوں گا۔ حضور آپ کے خاندان کا اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہوگا جو آپ کی طبیعت مبارکہ پہ ناگواری کا باعث۔ اور پھر حضرت حسان نے کئی ایک مدحیہ قصائد قریش کی ان گستاخانہ اشعار کے جواب میں کہے۔ آپ کا ایک قصیدہ جسے قصیدہ حمزیہ کہا جاتا ہے، آئیے جمعۃ المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں اس کے چند اشعار ہم بھی سماعت کریں، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ وہ اشعار ہیں جو اللہ کے رسول نے خود سنے ہیں اور اس موقع پر سنے ہیں جب مشرکین نے حضور کی توہین کی تھی۔ انہوں نے توہین آمیز اشعار کہے تھے، اللہ کے رسول نے حضرت حسان کو جواب دینے کا بھی کہا، اور بخاری کی روایت میں ہے صرف جواب دینے کا نہیں کہا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم ایدہ بروح القدس، مولا حسان میری طرف سے میرے گستاخوں کو جواب دے رہا ہے، مولا روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ یہ اس زبان حسان کے اشعار ہیں جن کی مدد کے لیے رسول اللہ نے اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت حسان عرض کرتے ہیں لنا فی کل یوم من معد سباب او قتال او حجاء، کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب قریش مکہ کی طرف سے ہمیں گالیوں کا، ہمیں لڑائیوں کا یا ہمیں ہجویہ اشعار کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ نت نئی مصیبت، نت نیا فتنہ اور نت نئی توہین ان کی طرف سے سامنے آتی رہتی ہے۔ فَنَحْكُمُ بِالْقَوَافِي مَنْ هَجَانَا وَنَضْرِبُ حِينَ تَخْتَلِطُ الدِّمَاءُ۔ حسان کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے، ہم چپ رہنے والے نہیں۔ نحکم بالقوافی من ہجانا، جو اللہ کے رسول کی حجب کہے گا ہم بھی شاعری میں اس کی مذمت بیان کریں گے، ہم بھی اس کا کچا چٹھا کھول کے رکھیں گے اور ہم بھی بتائیں گے کہ یہ کیسا بدبخت اور بد نصیب ہے۔ اور جب خون دینے کی باری آئے گی تو ہم خون بھی پیش کریں گے، ہم اللہ کے رسول کی عزت و ناموس کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کریں گے۔ اور پھر حضرت حسان انہیں مخاطب ہو کے کہتے ہیں اتہجوہ ولست لہ بکفء فشرکما لخیرکم الفداء، کہ بدبخت تو اللہ کے رسول کی حجب کہتا ہے، اللہ کے رسول کی توہین کہتا ہے، اپنا منہ تو دیکھ اور عظمت مصطفیٰ تو دیکھ۔ لست لہ بکفء، تو اللہ کے رسول کا ہم پلہ ہے صحیح جو اللہ کے رسول کی حجب کہتا ہے۔ فشرکما لخیرکم الفداء، تم جیسے پتہ نہیں کتنے محمد مصطفیٰ کے قدموں کی دھول پہ نثار ہو، تمہاری حیثیت اللہ کے رسول کے مقابلے میں ہے کیا؟ حضرت حسان جواب دے رہے ہیں حجوتا مبارکن برن حنیفن امین اللہ شیمتہ الوفاء۔ بدبخت پتہ بھی ہے حجب کہی کس کی ہے،
اے بدنصیب خبر بھی ہے کہ تو نے توہین کی کس کی ہے، تو نے اس کی توہین کی ہے مبارکن جو سراپا برکت ہے، جن کے قدم لگے ہیں تو یثرب مدینہ منورہ بن گیا ہے، جن کے قدموں کی برکت سے اللہ پاک نے بیماریوں کے گھر کو دارالشفا بنا دیا ہے، مبارکن برن جو سراپا خیر ہیں، حنیفہ جو ہر باطل سے جدا ہیں، امین اللہ۔ اے بدنصیب تو جس کی حجو کہہ رہا ہے وہ تو اللہ کے امین ہیں، ان کے قلب منور پر تو اللہ کی امانت اترتی ہے، رب کی وحی اترتی ہے، اللہ کا پیغام اترتا ہے، شیمتہ الوفاء، ان کا تو انداز ہی وفا کا ہے، ان کے تو اخلاق ہی وفا والے ہیں، تو ان کی توہین کرتا ہے۔ حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، یہ حضرت حسان نے کہا تھا، اور آج ہم سب بھی حضرت حسان کی نیابت کرتے ہوئے، حضرت حسان کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے ہر شخص کو یہی جواب دیتے ہیں، حجوت محمدن فعجبت عنہ، تم نے محمد مصطفیٰ کی، تم نے محمد مجتبیٰ کی، تم نے امام الانبیاء کی، تم نے خیر الورا کی توہین کی ہے، ہم ان کی طرف سے جواب دے رہے ہیں۔ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اور حضور کی طرف سے اس جواب دینے کی جزا کی امید ہم اپنے رب سے رکھتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے گا، جو حضور کی ناموس کے لیے اپنی زبان سے، تحریر سے، تقریر سے، جس انداز سے بھی کام کرے گا اللہ اسے ضرور جزا عطا فرمائے گا۔ حضرت حسان کہتے ہیں من یحجو رسول اللہ منکم ویمدحہ وینصرہ سواء، آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم خیال نہیں کرتے، ایک وہ ہے جو رسول اللہ کی حجو کہہ رہا ہے، حضور کی توہین کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو حضور کی مدح کہہ رہا ہے، ایک وہ ہے جو حضور کی نعت کہہ رہا ہے، ایک وہ ہے جو حضور کی ثنا میں رطب اللسان ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ایسا ہرگز ہرگز نہیں۔ توہین کرنے والے کا انجام سورہ لہب نے بیان کر دیا ہے، اور مدح کہنے والے کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں، اور قربان جائیے کیا خوبصورت بات کی ہے، فرماتے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، اے توہین کرنے والو، حسان بھی، حسان کا باپ بھی، حسان کے باپ کا باپ بھی، اور حسان کی عزت و آبرو بھی، اور صرف حسان نہیں، ہر مسلمان اور اس کے ماں باپ اور سب کی عزت و آبرو لعرض محمد منکم وقاء، اے بدبختو، اے توہین کرنے والو، ہماری عزت و آبرو رسول اللہ کی عزت و آبرو پہ نثار ہے، ساری کائنات کے مسلمانوں کی عزت و آبرو محمد مصطفیٰ کی عزت و آبرو پہ نچھاور ہے۔ اور پھر اسی قصیدہ حمزیہ کے یہ وہ خوبصورت اشعار ہیں جو ہر صاحب دل، ہر صاحب محبت مسلمان کے دل کی تختی پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں، مشرکین نے حجوی اشعار کہے ہیں، قلب منور کو اذیت ہوئی ہے، خود دعوت دی ہے، حضرت حسان حضور کے سامنے عرض کر رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، طویل قصیدہ حمزیہ ہے جس کے یہ دو اشعار اس قصیدہ حمزیہ کا نقطہ عروج ہے۔ حضرت حسان حضور کے سامنے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور دیکھا اسے جاتا ہے جو وجود رکھتا ہو۔ اے محبوب خدا، اے اشرف انبیاء، اے احسن کائنات، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، جو بھی اللہ کے رسول کی ذات میں کسی قسم کا عیب دیکھتا ہے، حسان اسے جواب دے رہے ہیں، حضور کے سامنے جواب دے رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ نے ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ویسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ یہ حضرت حسان کے وہ خوبصورت اشعار ہیں جو آپ نے اس قصیدہ حمزیہ میں فرمائے، اور آخر میں پھر آپ اپنی شاعرانہ کمال کا اظہار کرتے ہوئے دشمنوں کو جواب دیتے ہیں لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدرہ الدلاء۔ حضرت حسان کہتے ہیں دشمنوں یاد رکھنا، میری زبان وہ کاٹ دار تلوار ہے جس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، جب بھی تم محمد مصطفیٰ کے بارے میں زبان درازی کرو گے حسان کی زبان سے تمہیں جواب ملے گا۔ وبحری لا تقدرہ الدلاء،
جب نہر سے دریا سے پانی کا ڈول یا برتن میں پانی نکالتے ہیں نا، اگر پانی کم ہو تو 2-4 ڈول نکالنے سے، تھوڑا سا پانی نکالنے کے بعد نیچے سے مٹی آ جاتی ہے، پانی گدلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَبَحْرِي لَا تَقْدِرُهُ الدِّلَاءُ، اللہ نے مجھے وہ شاعرانہ کمال عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے زبان عربی پر فصاحت و بلاغت کی ان خوبیوں سے نوازا ہے کہ میرے شعروں کا سمندر جتنے ڈول بھرتے جاؤ صاف پانی نکلے گا، گدلا پانی نہیں نکلے گا۔ لا تقدرہ الدلاء، میں محمد مصطفیٰ کی جتنی نعت کہتا جاؤں، جتنی مدح کرتا جاؤں، ان کے حسن و جمال کو جتنا بیان کرتا جاؤں، میرے سمندر، میرے اشعار سے بھرا جانے والا ہر ڈول وہ صاف و شفاف پانی کا ڈول ہوگا، اس میں گدلا پانی نہیں آئے گا۔ وَبَحْرِي لَا تَقْدِرُهُ الدِّلَاءُ، اللہ کے محبوب کی عزت، عظمت اور شان وہ انسانوں کی فہم سے ہی ورا ہے۔ آپ کی شان انشاءاللہ ہر آنے والے دن میں بڑھنی ہے، لیکن جو توہین آمیز اور گستاخ اور دشمن کوشش کرتے ہیں، بطور مسلمان ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی عزت و ناموس کے لیے قربانی دینے پہ آمادہ۔ آج ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ ایک تو عرض کی کہ پرامن طریقے سے اچھے انداز میں ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں، اور دوسرا میں اپنے نوجوان بھائیوں سے خصوصاً عرض کرنا چاہوں گا، سب سے بالعموم، کہ کیا ہم واقعی اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں؟ اور اگر ہم پیار کرتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ملک جس کے 2 آفیشلز نے، جو انڈیویجول کوئی لوگ ہوں، عام لوگ ہوں، ان کی کہی ہوئی بات علیحدہ ہوتی ہے، وہاں کی جو رولنگ پارٹی ہے، جو ان کی برسر اقتدار جماعت ہے، اس کے آفیشلز نے اللہ کے رسول کی توہین کی، اور اس حکومت ہندوستان نے اس پر کوئی سنجیدہ اقدام کرنے کی بجائے صرف ان کو سسپینڈ کیا، صرف معطل کیا۔ ہم کیا کر سکتے؟ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم انڈین موویز صرف دیکھنا چھوڑ دیں؟ انڈین مووی ویسے ہی دیکھنا حرام ہے جس محمد مصطفیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، جو شریعت محمد مصطفیٰ لے کے آئے، اس میں تو فلم ویسے ہی حرام ہے۔ اور ہم ان دشمنوں کی فلمیں دیکھیں جن کے وزیر، جن کے آفیشلز، جن کے باقاعدہ سرکاری ملازم اور حکومتی ذمہ داران وہ ہمارے آقا و مولا کی شان میں گستاخیاں کریں۔ کیا ہم انڈین گانے سننا چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ ان بدبختوں نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے اور اس کو ایڈمٹ کیا ہے، اسے قبول کیا ہے، وہ ریکارڈ ہے؟ کیا ایک مسلمان کے لیے یہ وجہ کافی نہیں ہے؟ کیا آج میں اپنے سیل فون کی میموری سے، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے انڈین موویز، انڈین چینلز، انڈین گانے اور ان کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں جو IT سے ریلیٹڈ ہیں، کیا میں ان سے قطع تعلقی نہیں کر سکتا اس وجہ سے کہ انہوں نے میرے آقا کی توہین کی ہے؟ کیا یہ پرامن احتجاج کا ایک انداز نہیں ہے؟ کیا ہم انڈین پروڈکٹس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں؟ ارباب حکومت، ان کے بارے میں کچھ کہنا وہ ویسے ہی بے فائدہ ہے، لیکن ہم اپنی سطح پر کیا کر سکتے ہیں؟ کم از کم اگر آج ہم سچے مسلمان بن جائیں، آج ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اور آخر میں صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو سمیٹوں گا۔ ابو جہل نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید توہین کی، اور آپ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے برا بھلا کہا۔ حضرت حمزہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، یہ واقعہ سب نے سنا ہے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، واپس آئے ہیں، انہیں پتہ چلا، گھر نہیں گئے، حرم کعبہ میں آئے اور سب کے سامنے ابو جہل کے سر پہ زور سے کمان مار کے زخمی کر دیا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، چچا میرے سینے میں تو ٹھنڈک تب پڑے گی جب آپ ایمان قبول کر لیں۔ ابو جہل کا زخمی ہونا رسول اللہ کے دل کو اتنا سکون نہیں پہنچاتا جتنا حمزہ کا مسلمان ہونا پہنچا۔ اس بدبخت نے عرض کی، سورہ لہب گواہ ہے، ان بد نصیبوں کا انجام برا ہوگا، لیکن اگر مسلمان واقعی مسلمان بن جائیں تو اللہ کے رسول کے قلب انور کو زیادہ سکون ہوگا۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں، آج اگر ہمارا نوجوان اس دین کو، اس شریعت کو، اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرے، اپنے طرز حیات میں، اپنے انداز بود و باش میں، اپنے رہن سہن میں محمد مصطفیٰ کی شریعت کا پابند ہو جائے، اللہ کے رسول کے قلب انور کو زیادہ سکون پہنچے گا۔ حضرت حمزہ کا واقعہ گواہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، چچا جان آپ نے ابو جہل کا خون بہا دیا، میرے دل کو اتنا سکون نہیں ملا، اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں گے میرے دل کو زیادہ ٹھنڈک پہنچے گی۔
اگر ہم سچے مسلمان بنیں، اگر ہم اپنی نگاہ کی حفاظت شروع کریں، اگر ہم برائیوں سے بچنا شروع کریں، اگر ہم اپنے فرائض پر عمل درآمد کرنا شروع کریں، ہمارے آقا و مولا کے قلب انور کو زیادہ سکون پہنچے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حوالے سے غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔